اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن کا ایک شہر ہے جے گڑھ، جو بالکل بحر عرب کے کنارے پر ہے، کھاڑی کے کنارے پر ہے۔ بڑا خوبصورت شہر ہے جے گڑھ۔ جی ہاں، جے گڑھ میں 26 دسمبر 2025 بروز جمعہ کو ایک بہت ہی شاندار جلسہ عام، سالانہ جلسہ عام مدرسہ تحفیظ القرآن کا منعقد کیا گیا تھا۔ مفتی صابر صاحب، ایسے ہی ہمارے مولانا ریاض صاحب اور وہاں کے اساتذہ کی محنت رنگ لائی، اور مجھے ہی مقرر خصوصی کے طور پر وہاں پر بلایا گیا تھا۔ میں جے گڑھ دوسری مرتبہ گیا۔ اس بار انہوں نے بہت ہی جوش کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ استقبال کیا، میرا سواگت کیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹو ویلر سے 200 ٹو ویلر سے نوجوان سواگت کر رہے کسی شہر میں، کہیں پر کاروں کے قافلے سے، کہیں پر گھوڑوں سے بھی سواگت ہوا ہے۔ شاید یہ سواگت باقی تھا، یہ محبتوں کا نذرانہ باقی تھا جو جے گڑھ والوں نے ادا کر دیا اور دے دیا، محبتوں کا نذرانہ، کہ جے گڑھ کے جتنے ہمارے مچھلی پکڑنے والے بڑے بڑے تاجر کاروباری ہیں، جو سمندر میں اپنی کشتیاں اور اپنے جہاز چلاتے ہیں، انہوں نے اس کنارے سے اس کنارے تک، ان کے گاؤں تک باقاعدہ جہازوں سے اور کشتیوں سے بڑا شاندار پرجوش انداز میں نعروں کے ساتھ اور نظموں کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے سواگت کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور جب جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی تو پھر وہاں پر جو کشتیاں کنارے پر پہنچی تو وہاں پر پھر پورے 6 گاؤں کے لوگ باقاعدہ ساحل پر آ کر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور بڑا حسین منظر تھا۔ پھر وہاں پر ساحل پر اترنے کے بعد پھر وہاں کے تمام ذمہ داروں نے گلدستہ، شال وغیرہ سے استقبال کیا، اور پھر وہاں سے جوانوں نے 2 ویلر اور 4 ویلر کے قافلے کے ساتھ باقاعدہ جے گڑھ کی اس بستی تک مجھے سواگت کرتے ہوئے لے گئے جہاں پر رات پروگرام ہونا تھا۔ بڑا شاندار پروگرام رہا وہاں پر جے گڑھ کی جامع مسجد کے سامنے مدرسہ تحفیظ القرآن کا۔ بالکل اسٹیج کے ایک طرف پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف سمندر کی لہریں ہیں۔ اس پروگرام میں بچوں نے بہت پیارے انداز میں نعتیں، نظمیں، مکالمے، تقریریں، ڈرامے پیش کیا۔ بچوں کو بھرپور انعام سے نوازا گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ، ہندوستان میں گھومتا ہوں، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ 3 دن پہلے وہاں پر بچوں کو پاکٹ لفافے انعام کی شکل میں ہزاروں روپے جمع ہو گئے، اور ہر بچے کو دل کھول کر جے گڑھ کے لوگوں نے مدد کیا، تعاون کیا، اور یہ پروگرام بڑا شاندار تھا۔ اس پروگرام میں اساتذہ کا ستکار و سمان کیا گیا۔ ہندو بھائیوں کو بھی اسٹیج پر بلا کر جو گاؤں کے ذمہ دار تھے، میرے ہاتھ سے ان کو شال پیش کی گئی، ان کا بھی ستکار و سمان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی میری تفصیلی تقریر ہوئی، جس میں میں نے تعلیم کی اہمیت، دینی عصری علوم کی بھی اہمیت، مگر اپنے اولاد کی دینی، اسلامی، ایمانی تربیت کتنی ضروری ہے، اس پر میں نے کھل کر بات کہی، اور بتایا کہ ارتداد کے اور اس پرفتن دور میں جہاں بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنتیں شیطانی طاقتیں کر رہی ہے، ایسے دور میں قرآن و حدیث کی تعلیم اور بچوں کی ایمانی اسلامی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ تو بہت اچھا پروگرام رہا۔ پھر آخر میں نے جوانوں کو نشے کے تعلق سے بھی نصیحت کی کہ ہر قسم کے نشہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور بالکل آخر میں پھر ہندو مسلم ایکتا پر بھی بات میں نے کی، اور مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کتنا ضروری ہے اس پر بھی بات کی۔ یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ اس کی صدارت مولانا ریاض صاحب نے فرمائی، سرپرستی مفتی صابر صاحب نے فرمائی، اور اس کی شاندار نظامت مدرسہ تجوید القرآن پمپلی چپلون کے محتمم جو میرے شاگرد ہیں مولانا عمر عباس دھامسکر، انہوں نے اس پروگرام کی شاندار نظامت فرمائی۔ اس پروگرام میں پورے گاؤں والوں کے لیے باقاعدہ دعوت طعام رکھی گئی تھی، اور پروگرام کے بعد میں پھر چائے ناشتے کا بھی انتظام کیا تھا۔
بڑا زبردست ان لوگوں نے انتظام کیا. میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائیں اور اس پورے علاقے پر اللہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. ان کے کاروبار میں اللہ برکتیں نازل فرمائیں. آمین. میں نے مانا میری، بڑا پیارا شعر ہے. اولاد کی تربیت کی طرف بڑا اشارہ ہے. آج شرنگار تلیے بھی کسی شعر سے میں اپنے بیان کو میں نے شروع کیا تھا. دیکھیے غور سے سنیں ذرا. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. پورا مجمع زور سے قدر با سبحان اللہ. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی جہاں بھی تعلیم پر پروگرام ہوتا ہے، ایجوکیشن شکشن پر پروگرام ہوتا ہے، تو میں ان اشعار کو ضرور پڑھتا ہوں. دیکھیں ذرا. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ